ویلکم ٹو دا معزز سامعین، معزز ناظرین، ایڈ دیکھنے کا شکریہ۔ مرشد اردو سے ویلکم بیک، خوش آمدید۔ علامہ اقبال کی اردو تصانیف، اقبالیات کے اندر ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی اردو تصانیف، اور اس سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے اقبال کی شاعری، اقبالیات اور اقبالیات کے اندر فکر اقبال کے تخلیقی ادوار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقبال کی شاعری کے مختلف جو ہے وہ تشریحات و توضیحات ہم اپنے اس چینل مرشد اردو پر بیان کر چکے ہیں۔ اور چلیے آج کے لیکچر کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری۔ علامہ اقبال نے شعر گوئی کا آغاز اس وقت کیا جب وہ سیالکوٹ میں اسکول کے طالب علم تھے۔ اسکاچ مشن اسکول کی طالب علمی کے دوران میں وہ سیالکوٹ کے مشاعروں میں شریک ہونے لگے تھے۔ 1895 میں وہ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں BA کے طالب علم بنے۔ 1899 میں انہوں نے MA فلسفہ کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں حصول تعلیم کے دوران میں وہ لاہور کے مشاعروں میں شریک ہونے لگے، اور انہوں نے بعض اوقات ایسی غزلیات لکھیں جن کے اشعار نے سامعین کو چونکا دیا۔ 1899 میں اقبال نے عربی زبان کے محقق کا کام شروع کیا تھا اور 1903 تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1901 سے 1905 تک وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعر گوئی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ان کا کلام جو غزلیات کے علاوہ نظم کی بھی کئی اصناف پر محیط تھا، ملک کے مشہور ادبی رسائل خصوصاً مخزن لاہور میں طبع ہونے لگا۔ شعر گوئی کا یہ سلسلہ جاری تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کی توجہ نثر کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کچھ مضامین لکھے۔ علم الاقتصاد 1904 میں شائع ہوئی، جو اردو میں جدید معاشیات پر لکھی جانے والی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یقیناً یہ ایک قابل قدر علمی کارنامہ تھا۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ یورپ وہ 1908 کے وسط تک مقیم رہے۔ یورپ میں وہ، یہاں پہ میں جو ہے وہ کاتب کے شاہکار کی وجہ سے یا کاتب کی غلطی کے سبب جو ہے وہ، یا اس کو آپ ایسے بھی جملہ کر سکتے ہیں کہ 1908 یا 1908 کے وسط تک وہ وہاں پر مقیم رہے۔ اس دوران میں انہوں نے انگلینڈ سے بارٹ لا اور جرمنی سے PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ یورپ میں قیام کے اس مختصر زمانے میں ان کی توجہ زیادہ تر حصول تعلیم پر رہی اور شعر گوئی کے لیے نسبتاً کم وقت ملا۔ تاہم اس عرصے میں بھی ان کی نظم گوئی کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہا۔ یورپ سے واپسی کے بعد انہوں نے چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اگلے ہی سال وکالت کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ بھی پڑھانے لگے، جس کے لیے انہیں خصوصی اجازت ملی، کیونکہ سرکاری ملازمت کے ساتھ کوئی اور نفع بخش کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 1910 میں اقبال نے ذاتی تاثرات پر مبنی ایک ڈائری انگریزی زبان میں لکھنی شروع کی، جو چند ماہ تک جاری رہی اور پھر کبھی نہ لکھی۔ اردو شاعری کی تخلیق کا سلسلہ برابر جاری تھا اور 1915 تک اقبال اپنی بہت سی مشہور نظمیں، مثلاً گورستان شاہی، شکوہ، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شمع اور شاعر، فاطمہ بنت عبداللہ، جواب شکوہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں وغیرہ لکھ چکے تھے، جو کئی سال بعد بانگ درا میں شامل کی گئیں۔ اس دوران میں ان کی توجہ فارسی شاعری کی طرف ہو گئی۔ ان کی پہلی فارسی شعری تصنیف 1915 میں شائع ہوئی۔ یہ فارسی مثنوی اسرار خودی تھی، جس میں انہوں نے تفصیل سے نظریہ خودی پیش کیا تھا۔ 1918 میں رموز بے خودی طبع ہوئی، جس سے نظریہ خودی ہی کی تکمیل سمجھنا چاہیے، یہ بھی فارسی زبان میں 1923 میں ان کا تیسرا فارسی مجموعہ کلام پیام مشرق کے نام سے چھپا۔ گویا اس وقت تک یہ کیفیت یہ تھی کہ علامہ کو ان کے اردو کلام کی وجہ سے بہت شہرت نصیب ہو چکی تھی، لیکن ان کے تینوں شعری مجموعے فارسی زبان میں چھپے تھے، جن سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد اردو والوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس لیے ہر طرف سے اصرار ہو رہا تھا کہ اردو مجموعہ کلام چھپنا چاہیے۔ بانگ درا، دوست احباب اور عوام کے پہم اصرار پر
پیم اسرار یا پیام والے اسرار سے بھی جو ہے نا وہ ہم یہ دونوں لفظ لا سکتے ہیں۔ پیم ہوگا تو پیام سے آئے گا، اور یعنی پیم سے پیام بنا ہے، اور پے ہم ہوگا تو وہ جو ہے بالترتیب یا تسلسل کے ساتھ جو ہوگا تو اس صورتحال میں اسرار پر علامہ اقبال نے اپنا پہلا اردو مجموعہ کلام مرتب کر کے 1924 میں شائع کیا۔ اس مجموعے میں ان کے اس وقت تک کے اردو کلام کا انتخاب شامل تھا۔ بانگ درا کے کلام کو انتخاب کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں اپنا بہت سا ابتدائی کلام انہوں نے سرے سے شامل نہیں کیا۔ سیالکوٹ اور لاہور کے مشاعروں کے لیے لکھی ہوئی غزلیں، سینکڑوں غزلیں انہوں نے بالکل خارج کر دیں۔ رسائل میں چھپے ہوئے نظموں اور غزلوں میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں کیں۔ بعض نظمیں بالکل رد کر دیں اور بعض طویل نظموں کا ایک آدھ بند ہی باقی رکھا۔ بہت سی نظموں اور غزلوں میں سے متعدد اشعار خارج کر دیے۔ بعض اشعار میں لفظی تبدیلیاں کیں جن سے بعض اوقات ان کی معنویت بدل گئی۔ یہ رد و بدل اتنے وسیع پیمانے پر کیا گیا کہ بہت سے ایسے اشعار بھی بانگ درا میں شامل نہ ہو سکے جو بے حد مشہور ہو چکے تھے۔ مثلاً طویل نظم فریاد امت کا صرف ایک بند دل کے عنوان سے بانگ درا میں شامل کیا اور وہ بند حذف کر دیا، جس میں یہ مشہور شعر شامل تھا: واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ مکرر کر رہا ہوں، واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ غرض علامہ اقبال نے اسے وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا، جیسے کوئی غیر معمولی صاحب بصیرت ہی روا رکھ سکتا ہے، ورنہ عموماً شعراء کو اپنا ہر شعر پسند ہوتا ہے۔ بانگ درا کی ترتیب یوں ہے کہ اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور 1905 تک کے کلام پر محیط ہے، دوسرا دور 1905 سے 1908 تک، اور تیسرا دور 1908 سے کتاب کی اشاعت تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر دور میں پہلے نظمیں دی گئیں اور آخر میں غزلیں۔ بعض نظموں پر سال تخلیق بھی درج ہے، مگر اکثر نظموں کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ پوری کتاب میں زمانی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، یعنی پہلے لکھی جانے والی نظم پہلے اور بعد میں لکھی جانے والی نظم بعد میں۔ کتاب کے آخر میں ظریفانہ کے عنوان سے کچھ اشعار، قطعات وغیرہ درج کیے ہیں جو اکبر الہ آبادی کی پیروی میں علامہ اقبال نے لکھے تھے۔ ان اشعار پر سال تحریر درج نہیں، مگر قیاس یہ ہے کہ تمام اشعار 1910 سے 1914 تک لکھے گئے ہیں۔ بانگ درا کے شروع میں سر عبدالقادر نے ایک مبسوط دیباچہ لکھا ہے۔ عبدالقادر علامہ اقبال کے عزیز دوستوں میں شامل تھے اور خود بھی دنیائے ادب میں اہم مقام معافی کا خاص کارجن جی اور خود بھی دنیائے ادب میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا یہ دیباچہ کسی بھی اردو کے شعری مجموعے پر لکھے ہوئے دیباچہ سے زیادہ مشہور ہوا ہے، اور بعد میں اقبال کے اکثر نقادوں نے اس میں سے اپنی تنقیدی کتابوں میں حوالے نقل کیے ہیں مفصل۔ بانگ درا کے تینوں ادوار کی شاعری موضوعات کی رنگا رنگی اور اسالیب بیان کے تنوع کی وجہ سے پوری اردو شاعری میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ تینوں ادوار متعدد خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، مگر تینوں میں نقطہ نظر کی ایک یکسانیت بھی موجود ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا دور، علامہ اقبال نے 1905 تک اردو میں جو کچھ لکھا اس کا انتخاب اس دور میں شامل کیا گیا۔ اقبال نے اردو زبان کے تقریباً سبھی شعراء کی طرح شاعری کا آغاز غزل گو کے طور پر کیا۔ شروع میں وہ سیالکوٹ اور لاہور کے مشاعروں میں غزلیں پڑھتے تھے۔ یہ دور پورے ملک میں داغ دل وی امیر مینائی اور ان کے شاگردوں کی مقبولیت کا تھا۔ جو نوجوان شاعر غزل گوئی شروع کرتا تھا اسی رنگ میں رنگا جاتا تھا۔ اس قسم کی شاعری میں عشق مجازی کے مضامین کی کثرت ہوتی تھی۔ شاعری کا وہ انداز جسے معاملہ بندی کہا جاتا ہے اور جو اس سے پہلے اردو میں جرأت اور مومن وغیرہ کی وجہ سے مقبول ہو چکا تھا، داغ اور ان کے شاگردوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ داغ کی مقبولیت دیکھ کر امیر مینائی اور ان کے شاگردوں نے بھی یہی رنگ اختیار کر لیا۔ عشقیہ مضامین کے علاوہ ان رنگ میں لکھنے والے شعراء
زبان اور محاورے کی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لاہور میں بھی ان دنوں داغ اور ناظم امیر کے تلامذہ شاگرد موجود تھے۔ تلامذہ کی جو ہے وہ کا مترادف شاگرد ہے، یہ تلمیذ کی جمع ہے، بلکہ تلمیذ کی جمع منتہی الجموع ہے، تلمیذ، تلامیذ اور پھر تلامذہ موجود تھے۔ ان میں سے ارشد گورگانی اور ناظم لکھنوی کے نام زیادہ معروف ہوئے۔ ارشد دا کے اور امیر کے شاگردوں میں شامل تھے۔ علامہ اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے سے سیالکوٹ ہی میں دا کی شاگردی اختیار کر لی تھی اور غزلیں اصلاح کے لیے بھیجنے لگے تھے، لیکن انہوں نے جلد کہہ دیا کہ کلام میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ اقبال کی غزل گوئی کے آغاز اور ابتدائی چند برسوں کی تو یہ کیفیت تھی جو اوپر بیان ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے نظم گوئی کیوں اور کب شروع کی؟ اس کے لیے کوئی قطعی شہادت تو موجود نہیں، لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ اقبال کی نظم نگاری کا آغاز لاہور میں ہوا ہوگا۔ لاہور 1874 کا سال اردو نظم گوئی کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال مولانا محمد حسین آزاد نے ایک نئے مشاعرے کی داغ بیل ڈالی۔ یہ مشاعرہ روایتی مشاعروں سے مختلف تھا۔ ہمارے روایتی مشاعروں میں یا تو ترے مصرع دیا جاتا ہے، اس پر تمام شعراء غزلیں کہہ کر لاتے تھے، اور بعض غیر فطری مشاعروں میں پہلے سے کوئی کہی ہوئی غزلیں پڑھی جاتی تھیں، مگر محمد حسین آزاد نے یہ انداز اپنایا کہ تمام شعراء کو نظم لکھنے کے لیے ایک عنوان دے دیا تھا۔ اس عنوان پر تمام شعراء نظمیں لکھ کر لاتے تھے۔ نظم کے لیے کسی حیت یا بحر کی پابندی نہیں تھی۔ ان میں سے چند مشاعروں میں مولانا حالی بھی شریک ہوئے، جو ان دنوں ایک ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھے۔ یہ مشاعرے ایک سال سے زیادہ جاری نہ رہ سکے، مگر انہوں نے نظم رنگا رنگی کی ایک تحریک بیدار کر دی، اور ان سے متاثر ہو کر بعض شعراء کا میلان نظم نگاری کی طرف ہو گیا۔ یہی زمانہ ہے جب سید احمد خان کی ہمہ جہتی تحریک بڑے زور سے چل رہی تھی۔ سر سید تحریک کے جملہ مقاصد میں ادب کی اصلاح کا مقصد بھی شامل تھا، اور وہ بھی اس کے حامی تھے کہ شعراء کو غزل گوئی چھوڑ کر نظم گوئی شروع کرنی چاہیے۔ اس کی طرح انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے بھی توجہ دلائی۔ سر سید تحریک کا پنجاب میں بڑا گہرا اثر ہوا، اس لیے یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ اس تحریک کے اراکین کے نظمیں لاہور کے شعراء تک بھی پہنچتی ہوں گی۔ اس دور میں ہر طرف جدید تعلیم کا غلغلہ بپا ہوا، اس میں بھی سر سید احمد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جدید تعلیم میں انگریزی ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتی تھی، اور انگریزی شاعری کی تدریس نصاب کا لازمی جزو تھی۔ چنانچہ کالجوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ طلباء و طالبات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر اس کو الگ جو ہے وہ ترکیب میں یا مرکب لکھنا ہو تو طلباء الف کے ساتھ اور پھر طالبات۔ انگریزی شعراء کی نظموں کو پڑھ کر ان سے متاثر ہوتے تھے، اور خود بھی اس انداز میں نظمیں لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ اقبال آزاد اور حالی کے مداح تھے۔ سر سید تحریک سے بھی وہ شروع میں متاثر ہوئے تھے، اور انگریزی شعراء اسے متاثر ہو کر انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ بانگ درا کے پہلے دور کی متعدد نظموں کو اقبال نے خود ہی انگریزی شعراء کی نظموں سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ غرض ان اثرات نے مل جل کر علامہ اقبال کی نظم گوئی کی طرف مائل کیا۔ اقبال کی ان ابتدائی نظموں کے موضوعات زیادہ تر وہی ہیں جو اس دور کے دوسرے نظم نگاروں کے یہاں مل جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام کے قریب ملک میں سیاسی جماعتوں کا قیام عمل میں آنے لگا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی سیاسی تحریکات شروع ہونے لگی تھیں۔ آزادی کی خواہش ملک کے ہر شخص کے دل میں مچل رہی تھی، لیکن اس زمانے میں انگریزی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ لوگ کھلا آزادی کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دور میں انگریزوں کی مخالفت کا بالواسطہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس کے کئی طریقے تھے، مثلاً اپنے ملک کے مناظر وغیرہ کو موضوع بنایا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے ملک سے محبت پیدا ہو، یا ماضی کی تاریخ سے ایسے واقعات چن کر منظوم کیے جائیں جن سے یہ ظاہر ہو
کہ ماضی میں ہماری بڑی شاندار روایات رہی ہیں یا مشرقی تہذیب و تمدن کی برتری ثابت ہو جائے، اس کا ایک بڑا موضوع یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والی مختلف قوموں کو یہ تلقین کی جائے کہ انہیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ محبت کی فضا میں وقت گزارنا چاہیے۔ اس طرح کی شاعری 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی بڑی مقبول ہونے لگی تھی۔ اسے تنقیدی کتابوں میں وطنی شاعری کے رجحان کا نام دیا گیا ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال کا سب سے بڑا موضوع یہی وطنیت تھا۔ ان کی بہت سی نظمیں، مثلاً ترانہ ہندی، تصویر درد، نیا شوالا، صدائے درد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کا خیال تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کو مل جل کر جدوجہد کرنی چاہیے، مگر انہی بعد کے تجربات نے یہ سمجھا دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اشتراک و تعاون ممکن نہیں۔ اس دور میں اقبال کا دوسرا بڑا رجحان مناظر فطرت کی تصویر کشی ہے۔ ہمالہ، ابر کوثر، ایک آرزو، ماہ نو، جگنو ابر، کنارے راوی وغیرہ ایسی ہی نظمیں ہیں۔ مناظر فطرت سے اقبال کا یہ لگاؤ ان کی شاعری میں آخر تک باقی رہا، اگرچہ ان کی وہ کثرت باقی نہ رہی جو ان کے ابتدائی کلام میں نظر آتی تھی۔ اس دور میں منظر فطرت کو اقبال نے انسانی زندگی کے پس منظر میں بے حد اہمیت دی۔ انگریزی کے رومانی شعراء میں منظر نگاری کے متعلق دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مناظر فطرت بذات خود حسین ہے، اور جو شخص فطرت کے قریب ہو جائے اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، گویا مناظر فطرت انسانی زندگی کے لیے سکون بخش ہیں۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ مناظر اپنے طور پر کچھ بھی نہیں، بلکہ اداس شخص ان میں اداسی محسوس کرتا ہے اور خوش باش شخص ان کے مشاہدے سے خوش ہوتا ہے۔ علامہ اقبال پہلے خیال کے ساتھ متفق ہیں۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت انسان کے لیے سکون بخش قرار دیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک آرزو کا آغاز یوں ہوتا ہے: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ اس دور کے کلام میں کہیں کہیں ایسے مناظر بھی نظر آتے ہیں جو آگے چل کر ان کے یہاں مرکزی موضوعات کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نظریہ خودی پیش کر کے اس کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کشمکش اور جدوجہد کو دی۔ یہ نظریہ انہوں نے بانگ درا کے تیسرے دور میں پیش کیا ہے، مگر پہلے دور میں بھی ایسے اشعار مل جاتے ہیں جن میں جدوجہد اور پیکار حیات کو اہمیت دی گئی ہے۔ کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے، کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے، کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سعی بے حاصل میں ہے۔ آفتاب صبح۔ اس طرح اس دور کی شاعری ملت اسلامیہ کے احساس سے بھی یکسر خالی نہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیوی کا عہد ان کے لیے انتہائی کشش کا باعث بن جاتا ہے۔ نظم بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلی لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا دور 1905 سے لے کر 1908 تک کا، یہ علامہ اقبال کے قیام یورپ کا زمانہ ہے، اور اس دور میں تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان کی توجہ شاعری کی طرف کم رہی ہے۔ تاہم بانگ درا کے دور دویم مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے جی، میں دوبارہ اس کو جو ہے نا درست کرتا ہوں، کم رہی ہے۔ تاہم بانگ درا کے دور دویم میں جو نظمیں موجود ہیں یہ دوم اب اختراع کر لیا گیا ہے، اور لیکن وہ درست دویم ہے۔ دوم جو ہے وہ اب چونکہ غلط العوام ہو چکا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کو مستعمل کر لیا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو دونوں بتا دی ہیں۔
ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اقبال نے اپنی زندگی میں جو چند رومانی نظمیں لکھیں ان کا تعلق اسی دور سے ہے۔ اس عہد میں اقبال کو اس بات کا قوی احساس پیدا ہو گیا تھا کہ میری مخاطب اصل میں ملت اسلامیہ ہے، نہ کہ ہندوستان کی تمام قومیں۔ اس دور میں بہت سی ایسی نظمیں نظر آتی ہیں جن میں خاص طور پر خطاب مسلمانوں سے کیا گیا، مثلاً طلبائے علی گڑھ کے نام، عبد القادر کے نام، سکلیہ وغیرہ۔ نظم سکلیہ سسلی مسلمانوں کے زوال کا ایک مرثیہ ہے۔ انگلستان سے واپس آتے ہوئے ان کا جہاز سسلی کے جزیرے سے گزرا تو انہیں مسلمانوں کے عروج کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ سکلیہ سر عبد القادر نے بانگ درا کے دیباچے میں لکھا ہے کہ قیام یورپ کے دوران میں انہوں نے ایک مرتبہ شعر گوئی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور سوچا کہ جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے، لیکن عبد القادر اور اپنے استاد آرنلڈ کے سمجھانے پر فیصلہ بدل لیا، کیونکہ دونوں حضرات نے یہ کہا کہ جو وقت وہ اس شغل کی نظر کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی مفید ہے اور ان کے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہے۔ غالباً اسی وقت کے اقبال نے اپنی شاعری کو پورے طور پر ملت اسلامیہ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جو نظم عبد القادر کے نام لکھی گئی ہے اس میں اسی مصمم ارادے کا اظہار کیا گیا ہے۔ نظم کا پہلا شعر یہ ہے: اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں۔ یہی وہ خیالات ہیں جنہیں علامہ اقبال نے یورپ سے واپس آ کر بار بار اور بڑے یقین سے اپنے کلام میں تمام عمر پیش کیا۔ اس دور کی بعض نظموں میں وہ فلسفیانہ رجحانات بھی نظر آتے ہیں جو بعد میں اقبال کے مستقل موضوعات بن گئے۔ محبت، چاند اور تارے، کوشش ناتمام، پیام عشق، انسان وغیرہ اسی قسم کی نظمیں ہیں۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ وجود افراد کا مجازی ہے، وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی۔ یعنی وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی۔ پھر تکرار کر رہا ہوں جی، وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پر یعنی آتش زن طلسم مجاز ہو جا، پیام عشق۔ تیسرا دور بانگ درا کا طویل ترین دور یہی ہے، یہ 1908 سے 1924 تک پھیلا ہوا ہے، اور نظمیں بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں کچھ نظمیں وہ ہیں جو اقبال کے 3 فارسی مجموعوں یعنی اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق کی اشاعت سے پہلے کی ہیں، اور باقی نظمیں فارسی شاعری کے متوازی کہی گئی ہیں۔ چونکہ فارسی نظموں میں علامہ اقبال کا تمام نظام فکر مکمل ہو کر سامنے آ چکا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اردو شاعری میں بھی انہی خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اردو شاعری میں اقبال کے نظریات کی وہ تفصیل اور وضاحت تو موجود نہیں ہے جو فارسی کلام میں ہے، تاہم اردو شاعری میں بھی انہی خیالات کے مختلف پہلوؤں پر نظمیں لکھی گئی ہیں جو فارسی میں مربوط طریقے سے پیش کیے گئے ہیں۔ مثلا نظریہ خودی کی بعض تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ علامہ نے مثنوی اسرار خودی میں خودی کے ارتقاء کے لیے عشق یا مقصد سے بے پناہ لگاؤ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ سوال کرنے یا غیروں سے بھیک مانگنے کو خودی کے لیے زہر قاتل بتایا ہے۔ رموز بے خودی میں افراد کو تلقین کی ہے کہ زوال اور ادبار کے زمانے میں ملت سے وابستہ رہیں اور ملت کی بہبود کے لیے اپنے تمام صلاحیتوں کو وقف کر دیں۔ ملت کے لیے مرکز سے وابستگی، آئین، قرآن پاک کی پابندی، ذاتیات سے بالاتری وغیرہ کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ یہی خیالات اس دور کی مختلف نظموں میں بڑے متنوع اسالیب میں پیش کیے گئے ہیں۔
مثلاً یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ دعا: عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ غزلیات حصہ سوم۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی کے ذیلی موضوعات کے علاوہ بعض ایسے موضوعات پر علامہ اقبال نے تفصیل سے اظہار رائے کیا ہے جن کی زیادہ تفصیل ان فارسی مثنویوں میں بھی موجود نہیں۔ ایسے موضوعات میں سب سے بڑا موضوع وطنیت ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کسی زمانے میں علامہ اقبال ملک کی آزادی کی خاطر ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مگر رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہوا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا نباہ زیادہ عرصے تک نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد اس نقطے پر تھی کہ مغرب نے ہمیں وطنیت کا ایک خاص تصور دیا ہے، جو مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں رہنے والے تمام افراد، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب یا نسل وغیرہ سے ہو، اس ملک کے شہری ہونے کے سبب ایک قوم کے فرد ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام اہل مکہ کو پہنچایا تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے مخالفت پر کمر باندھ لی۔ مسلمان اور کفار ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، مگر اس کے باوجود کفر اور اسلام اکٹھے نہ ہو سکے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملت ایک علاقے، زبان یا نسل سے نہیں بنتی۔ اس سے آگے بڑھی ہے تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی مختلف نسلوں، علاقوں اور زبانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر اسلام کی عالمگیر برادری کے اتنے ہی معزز رکن تھے جتنے دوسرے صحابہ کرام تھے۔ ان باتوں سے اقبال اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام نے علاقائی وطنیت کا تصور ہمیں نہیں دیا، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ملت کا تصور دیا ہے۔ گویا دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ ایک ہی عالمگیر برادری کے ارکان ہیں۔ انہوں نے اس تصور کو کئی نظموں میں بیان کر دیا، اس تصور کو کئی نظموں میں بیان کیا ہے۔ بلاد اسلامیہ وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے ترانہ ملی اور مذہب کے زیر عنوان لکھی ہوئی نظمیں اس نظریے کو بڑی وضاحت سے پیش کرتی ہیں۔ اسی تصور کی بدولت اقبال ہندی میں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سے چل کر، مسلم ہے ہم وطن سے سارا جہاں ہمارا تک پہنچے۔ بانگ درا کے تیسرے دور میں ملت اسلامیہ کے زوال کا عبرت ناک نقشہ بھی متعدد نظموں میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ زمانہ ہے جب تقریباً تمام مسلمان ممالک سامراجی طاقتوں کے محکوم ہو چکے تھے۔ آپس کے اختلافات، بے عملی، ترک اسلام، مغرب کے بعض باطل نظریات کو قبول کرنے کے سبب ان کی ملی وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ غزہ، شوال یا ہلال عید، شمع اور شاعر، شکوہ اور جواب شکوہ، خطاب با جوانان اسلام اور اس قبیل کی دوسری نظموں میں اس زوال کے اسباب بڑی تفصیل سے گنوائے گئے۔ ان حالات کے باوجود مجموعی طور پر علامہ اقبال کی نظموں میں قنوطیت کے بجائے رجائیت ملتی ہے۔ وہ اس وقت کے حالات سے نامطمئن تھے لیکن مایوس نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ملت اسلامیہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہے، اس لیے یہ مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ یہ ملت جلد دوبارہ بیدار ہوگی اور دنیا کو پھر تعلیم و تہذیب سکھائے گی۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ غزل: شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ تکرار کر رہا ہوں جی۔ انہیں یقین کامل تھا کہ یہ ملت